بلاول صاحب کا نام ECL سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ آپ جمہوری روایات کا ہی پاسداری کرتے اور نام ہٹا دیتے، کوئی قیامت آ جاتی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نوک جھونک، بلاول بھٹو کا نام ECL سے نکالنے پر اپوزیشن جماعتیں یک زبان۔ حکومتی بندہ ہوتا تو نام 24 گھنٹے میں نکل جاتا۔ پیپلز پارٹی کا تانا، حکومتی رویہ جمہوریت کے لیے خطرہ، نام نکلنے سے قیامت نہیں آ جاتی۔ شاہد خاقان عباسی کا بات۔ کہا گیا تھا کہ ریٹن آرڈر آ رہا ہے اور ہم نے اس کو ایگزامن کرنے کی مہلت مانگی ہے، انکار نہیں کیا۔ جو آپ خواہش کر رہے ہیں اس پہ آپ کو آپ کی تشنگی دور ہو جائے۔ ایک جملے میں صرف اس طرح اتنا ہی کہوں گا، ذرا حوصلہ تو کر لیں۔ عدالت نے ECL سے نام نکالنے کا حکم نہیں دیا، غور کے لیے کہا۔ حوصلہ رکھیں، تحریری فیصلہ آنے دیں، آپ کی تسلی کر دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا جواب۔ اپوزیشن اتحاد پر حکومت فکر مند، کھلاڑی رہنما سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وزراء سے رابطوں کے فقدان پر اظہار برہمی۔ یہی حالات رہے تو آئندہ جنوبی پنجاب میں الیکشن کے دوران مشکل ہوگی۔ ارکان اسمبلی کو خدشہ، اسد عمر نے ازالے کی یقین دہانی کرا دی۔ شہباز شریف کا جو تھا نا کہ جی مجھے زرداری کو میں کھمبے پہ لٹکا دوں گا اور نام ہٹا دینا، میں گلے میں رسی ڈال کے کھینچوں گا، تو میں نے کھمبا اور ایک رسی لی اور میں پوسٹ کرا رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم سے لے لیں۔ آپ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اتھے ہی جان کھلوتی۔ شہباز شریف کے لیے کھمبا بک کرانے کا اعلان، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اپوزیشن الائنس فار ریوائیول آف کرپشن کو لے عمران خان اکیلا ہی کافی ہے۔ حلیم عادل شیخ کی میڈیا ٹاک، شہلا رضا کا جواب۔ ہم تو عدالتوں کے سامنے کھڑے ہیں، مقدمات فیس کر رہے ہیں، البتہ ان کے وہ مسئلہ ہے کہ سلائی مشینیں اتنی طاقتور ہو گئیں کہ اربوں روپے کی جائیداد بن گئی۔ حلیم عادل صاحب ذرا پہلے اپنے کیسز سے بچنے کی تیاری کریں۔ پورا ہائی وے پہ جاؤ تو لوگ آواز دیتے ہیں بیچاری منی بیگم، بیچاری منی بیگم۔ مسلم لیگ کا فواد چودھری کے بیان پر ناراض، معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔ طارق بشیر چیمہ عمران خان کو تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ پہلے بیان پھر پشیمان۔ قاف لیگ میں فارورڈ بلاک بننے کی پیش گوئی پر معذرت، نام غلطی سے لیا۔ فواد چودھری نے اتحاد خطرے میں پڑتا دیکھ مونس الہی کو ٹیکسٹ میسج بھیج دیا۔ محترمہ عالیہ کامران ناٹ پریزنٹ، مسٹر سعد وسیم صاحب ناٹ پریزنٹ، منورہ بی بی بلوچ ناٹ پریزنٹ، میرین رزاق بٹو ناٹ پریزنٹ، ناٹ پریزنٹ، ناٹ پریزنٹ، ناٹ پریزنٹ، ناٹ پریزنٹ، ناٹ پریزنٹ۔ یہ تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے نام مگر گھروں میں آرام۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو اجلاس بروقت شروع کرانا مہنگا پڑ گیا۔ وقفہ سوالات کے دوران اکثر ارکان غیر حاضر۔ گوشوارے جمع نہ کرانے پر فواد چودھری سمیت 332 اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل۔ قومی اسمبلی کے 72، سینٹ کے 20 اراکین شامل، پنجاب اسمبلی کے 115، سندھ کے 52، خیبر پختونخوا کے 54 اور بلوچستان کے 19 اراکین بھی معطل۔ شہباز شریف کو کمر میں تکلیف، طبیعت ناساز۔ قومی اسمبلی اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی ایوان سے چلے گئے۔ منسٹرز انکلیو میں فزیو تھراپسٹ طلب۔ وزیر اعظم عمران خان سے MQM کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ اتحادی امور پر بھی گفتگو، کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی اور تکمیل کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے پر اتفاق۔ ہمارے مطالبات اگر مان لیے جاتے ہیں تو ہم حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم آج بھی چلنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ وہ ہمارے مطالبات پر جو ہے غور نہ کریں بلکہ اس پر عمل درآمد کریں۔ حکومت گرانے کا ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اگر حکومت خود گر رہی ہے تو ہم اس کو پتہ نہیں بچا پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ اختر مینگل حکومت سے مایوس، 6 نکات پر 1% بھی عمل نہیں ہوا۔ PTI سے تعلقات کا فیصلہ اجلاس میں ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کا متحد ہونا جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کڑی ہے۔ کراچی میں گفتگو۔
بلاول ہاؤس کراچی کے نوکر بھی ارب پتی. پابندی کے باوجود عبدل جبار کو ایئرپورٹ کے قریب 7 ایکڑ زمین الاٹ. ادائیگی جعلی بینک اکاؤنٹ سے کی گئی. اراضی کیسے ریگولرائز ہوئی؟ منی لانڈرنگ. JIT کا محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کو خط لکھ کر سوال. عدالتی محاذ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پسپائی. 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی اختیارات سے متعلق سندھ حکومت کی درخواست مسترد. وجوہات تفصیلی فیصلے میں دی جائیں گی. سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا. اگر 3 دریا کا پانی آپ نے دے دیا تو کیا یہ ڈیم بنا کے ہوا سے بھرو گے اس کو؟ there is no water for an additional dam. ہاں وہ بن رہا ہے ایک ڈیم, اس پہ بنانے دیں, اور ڈیم کے لیے نہیں ہے پانی ہمارے پاس. وفاق میں ہمیں اس وقت بہت زیادہ پرابلمز ہیں. ناانصافی ہو رہی ہے, پانی نہیں مل رہا اور ماننے کے لیے تیار نہیں. آئین پہ عمل نہیں ہو رہا, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسمل پرفارمنس, پیتھیٹک پرفارمنس. انڈے, مرغی, سلائی مشینیں, ان سب پہ چھوڑیں. صاف سن لیں, کسی اضافی ڈیم کے لیے پانی نہیں. سندھ نے واضح کر دیا وفاقی حکومت کی کارکردگی بدترین. آئین پر عمل نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی میں دراڑیں ڈالنے کا سوچنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. مراد علی شاہ کی گھن کرج. آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. فیوچر از پاکستان پیپلز پارٹی. The future is بلاول بھٹو زرداری. The others will all be part of history. کی راہ میں ایک اور رکاوٹ دور. پاکستان نے معاشی ڈیٹا جمع کرنے کے لیے درست طریقہ کار اپنا لیا. IMF کا اعلامیہ جاری. عالمی مالیاتی بینک حکومتی کارکردگی سے خوش ہے. اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو. حمزہ شہباز کے لیے مشکل حالات میں گڈ نیوز. لاہور ہائی کورٹ نے 10 روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی. نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے پر وزارت داخلہ کو نوٹس جاری. جواب طلب, کیا ملک نیب چلائے گا؟ پارلیمنٹ کو ختم کر دیں. جسٹس فاروق عرفان برہم. سپریم کورٹ میں اورنج لائن منصوبے سے متعلق کیس کی سماعت. ٹھیکیداروں کو پیسے ادا کرنے کا حکم. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بورڈ میں پراپرٹی ڈیلرز کی شمولیت مفادات کا تصادم ہے. پہلے بھی LDA سٹی کی بربادی اسی وجہ سے دیکھی. چیف جسٹس کے ریمارک. نالین پاک 31 جولائی 2002 کو برونائی سے واپس لاتے ہوئے چوری ہوئی. تفتیشی ٹیم کے سربراہ کا عدالت میں بیان. جس نے نالین پاک چوری کیے وہ تو بدبختی کا شکار ہو ہی گیا. ہم معاملے کو نہیں چھوڑیں گے. چیف جسٹس کے ریمارکس. کسانوں سے 21 گھنٹے کے بعد مذاکرات کامیاب. حکومت نے آلو کی ایکسپورٹ کا مطالبہ منظور کر لیا. لاہور کے مال روڈ پر دھرنا ختم. ملک گیر آپریشن رد الفساد. سیکیورٹی فورسز کا ہنگو میں ایکشن. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 4 دہشت گرد ہلاک. اسلحہ اور بارود برآمد. کراچی والے اناڑی سیکیورٹی گارڈز کے رحم و کرم پر. گلستان جوہر میں محافظ سے اتفاقیہ گولی چل گئی. ساتھ کھڑا نوجوان بھی معمولی زخمی. کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کا جن بے قابو. گلستان جوہر کے منی ایکسچینج میں 70 لاکھ روپے کی ڈکیتی. ڈاکوؤں نے گارڈ کو یرغمال بنا کر واردات کی. CCTV فوٹیج دنیا نیوز پر. خون جما دینے والی سردی. استور اور سکردو میں درجہ حرارت -14. اسلام آباد میں 1, لاہور 6 اور کراچی میں 14 ریکارڈ. سکردو میں برف باری. ٹھنڈ نے دریائے سندھ کا پانی جما دیا. مری اور گرد و نواح میں پھر برف باری. آسمان سے موتیوں کی برسات. سیاحوں کی موج مستی. مال روڈ سمیت مختلف مقامات پر رش. بریگزٹ ڈیل نے برطانوی وزیر اعظم کی کرسی ہلا دی.
पार्लियामान में 230 वोटों से मुआहिदा मुस्तरद, 118 कंजर्वेटिव अरकान भी मुखालिफ। हुकूमत को तारीखी शिकस्त, थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश, रायशुमारी आज होगी। है करप्ट अनासर के खिलाफ दायरा वसी कर दिया गया है। अफसरान और साबिक हुकूमती ओहदेदारों की मिली भगत सामने आई है। 19 मेगा करप्शन केसेस की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। LDA प्लॉटों की गैर कानूनी मुंतकली और कब्जे का मामला है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा। हसन बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जो महकमा एंटी करप्शन की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बताया गया है कि 22 से जायद मेगा केसेस हैं जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। महकमा औकाफ की अराजी पर अफसरान और साबिक हुकूमती अहदेदारों की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए गए। खोकर बरादरान के खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है प्लाटों की मुंतकली बारे जो है वो बड़े पैमाने पर साबिक एडिशनल DG LDA ने भी जो है वो इसके हवाले से बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इसी तरह गैर कानूनी तौर पर स्कीम की मंजूरी और अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल पर जो है साबिक चीफ इंजीनियर LDA केस में जो है उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस फंड में करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया जिस पर साबिक डीको शेखपुरा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 के लिए गाड़ियों की खरीदारी और फंड में घपले, DG रेस्क्यू 1122 के खिलाफ जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसी तरह डायरेक्टर जो DG एंटी करप्शन हुसैन अफसर है उनका ये कहना है कि इसमें बड़े पैमाने पर अफसरान, मुलाजिमीन और साबिक हुकूमती अहदेदार और कुछ सियासतदान जो है वो इन्वॉल्व हैं। उनके आगे फ्रंट मैन मुबैना तौर पर इन्वॉल्व पाए गए हैं जिनके हवाले से दायरा कारवसी कर दिया गया है। तमाम खिलाफ इस हवाले से रिपोर्ट आ गई है। अब एक्शन जो है उसकी मंजूरी के बाद पूरी तौर पर एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने अपडेट किया। खबर दें आपको कि अपोजिशन इत्तेहाद का असर कौमी असम्बली में नजर आने लगा। ECL में नामों पर जाले और मतवाले यकजुबान हो गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने पर इसरार करते हुए अटॉर्नी जनरल को बुलाकर राय लेने का मशवरा दिया है। जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालत ने ECL से नाम निकालने का हुक्म नहीं दिया, गौर के लिए कहा है। हुकूमत तहरीरी फैसले का जायजा लेगी और हो सकता है अपोजिशन की तशनगी दूर हो जाए। नाम जल्दबाजी में डाले गए लेकिन निकालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर दिया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनका नाम ECL से निकाला जाए। कि क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस के दिए गए अहकामात का कोई एहतराम हुकूमत को नहीं है? हुक्म सादर नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसको कंसिडर किया जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनके उस रिकमेंडेशंस को सरफे नजर कर देंगे। पहला ही ऑर्डर जो 100 पता नहीं 172 है या 176 लोगों को यकमुश्त ECL पे डालने का जो ऑर्डर दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही दिया गया था। उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर का इंतजार नहीं किया गया था। जब हटाने की बात आती है तो फिर हम हीले बहाने ढूंढते हैं। लियाकत जतोई साहब अनफॉर्चुनेटली अनदर इमीडिएट एग्जांपल आता है जो कि ECL पे थे and yet he is traveling around the world with impunity। क्योंकि PTI क्या ये कोई हजर असवद है? PTI को हाथ लगाने से इंसान जो है वो काफर से मुसलमान हो जाता है। इस इशू पे अगर ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया जाए, who is under the constitution obligated to sit in this assembly, कि वो अपना व्यू पॉइंट दे। कहा गया था कि रिटन ऑर्डर आ रहा है और हमने उसको एग्जामिन करने की मोहलत मांगी है, इनकार नहीं किया, मोहलत मांगी है। और उसके बाद आप को इंशाल्लाह हो सकता है जो आप ख्वाहिश कर रहे हैं उस पे आपको आपकी तशनीगी दूर हो जाए। मेरी राय में पहले भी उजलत से काम नहीं लेना चाहिए था और 172 को यकमुश्त मैं समझता हूँ मेरी राय में उजलत में नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। सिर्फ 15 सेकंड बात करूंगा। मिनिस्टर साहब ने 15 मिनट बात की है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि चंद जुमलों में बता दें वो क्या कहना चाहते हैं। एक शख्स जो कभी हुकूमत में नहीं रहा, आप जमहूरी रवायात का ही पासदारी करते, थोड़ी दिल में जगह पैदा करते, दिमाग में वुसअत लाते और नाम हटा देते, कोई क़यामत आ जाती। जमहूरियत को खतरा हुकूमत के रवैये से होता है, अपोजिशन के रवैये से नहीं होता। एक जुमले में सिर्फ इस तरह का इतना ही कहूंगा, जरा हौसला तो कर ले।
یہ تو تھی قومی اسمبلی کی کارروائی۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وفاقی حکومت پر خوب گرجے برسے۔ کہنے لگے وفاق صوبے کو پورا پانی نہیں دے رہا، پانی نہیں ہے اور ڈیم بنا رہے ہیں، کیا آپ ڈیم میں ہوا بھریں گے؟ فواد چودھری کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ کسی کا وفادار نہیں، پیپلز پارٹی کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ انڈے، مرغی اور سلائی مشین پر بھی طنز کے تیر برسائے۔ وفاق میں ہمیں اس وقت بہت زیادہ پرابلمز ہیں، میں بہت کلیئرلی بتاتا ہوں آپ کو۔ پانی، یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی، ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں واٹر ایکارڈ کے تحت پانی نہیں مل رہا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں آرٹیکل 158 امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کلیکشنز، فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسمل پرفارمنس، میں کہہ رہا ہوں کہ پیتھیٹک پرفارمنس، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پچھلے سال سے کم کلیکشنز ہوئی ہوں، اس 6 مہینے میں یہ ہوا ہے۔ انڈے، مرغی، سلائی مشینیں، ان سب پہ چھوڑیں۔ یو نو دیر از پوٹینشیل ان دس کنٹری۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی درار نہیں ڈال سکتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتے۔ سندھ اسمبلی سے انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو انفلنچنگ سپورٹ ہے، پورے پاکستان میں حکومت بنے گی، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ فیوچر از پاکستان پیپلز پارٹی، the future is بلاول بھٹو زرداری، the others will all be part of history and وہ ہسٹری جس میں لوگ کہیں گے یار کہاں پھنس گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے لوگ۔ اب آپ کے اپنے سپورٹرز پلیز گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر، اور باقی یہ جو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا ادھر ادھر، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یار ابھی ضرور مشرف کی تعریف کرنے آیا ہے کوئی بندہ، اچھا پھر میں کہتا ہوں نہیں وہ چودھری شجاعت کی تعریف کرے گا، اس لیے کہ وہ نا پھر میں کہا گیلانی صاحب کی شاید تعریف کرے گا، لیکن پھر وہ بات کسی اور کی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کل پتہ نہیں کس کی کرے گا۔ انڈس واٹر ٹریٹی میں کیا ہوا، 3 دریا دے دیا انڈیا کو جو ایسٹرن ریورس تھے، اب پانی تو کم ہوگا نا۔ اگر 3 دریا کا پانی آپ نے دے دیا تو کیا یہ ڈیم بنا کے ہوا سے بھرو گے اس کو؟ نہیں ہے پانی، یہ بہت کلیئرلی میں کہتا ہوں there is no water for an additional dam۔ ہاں وہ بن رہا ہے ایک ڈیم، اس پہ بنانے دیں، اور ڈیم کے لیے نہیں ہے پانی ہمارے پاس۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو عارضی گٹھ جوڑ قرار دینے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی یہی ہیں اور ہم بھی۔ گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی کیا ضرورت ہے جب فرنٹ فٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ جی کل اپوزیشن کا اتحاد ہوا ہے، یہ عارضی اتحاد ہے کہ ٹوٹ جائے گا جلدی۔ ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ہم دیکھیں گے۔ پیپل پارٹی کے کیم رہنما کی ابھی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، کیا آپ کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ مخدوم احمد محمود کی ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر سے اور بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے آپ کے درمیان؟ بیک ڈور ڈپلومیسی کی کیا ضرورت ہے جب ہم فرنٹ ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اور میں خود مل رہا ہوں۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے مل بیٹھنے پر اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ خوش ہیں تو حکومتی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی اپوزیشن اتحاد کو جمہوریت کے لیے خوش آئند سمجھتی ہے۔ تاہم حکمران جماعت کے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ یاسر ملک مزید بتا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد وقتی ہے یا طویل مدتی؟ کیا حکومت کو واقعی اس سے کوئی خطرہ ہے یا ایسا کچھ نہیں؟ ارکان پارلیمنٹ اپوزیشن اتحاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ اپوزیشن کا اتحاد ایک ایشو بیسڈ ہے، یہ تو حکومت خود ہل رہی ہے، ہل جل رہی ہے، اور کسی بھی وقت ان کے 4 اتحادی کھسک کے ان کو چھوڑ کے دوسری جانب آ گئے تو یہ حکومت تو گئی۔ تو پھر بجائے اس کے کہ یہ اپنی کوئی حکمت عملی کو امپروو کریں، یہ دوسروں کو گالی دینا چھوڑ دیں۔ اپوزیشن کے درمیان ہم آہنگی کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر پاکستان کی جمہوریت حکومت میں نظر رکھنے اور پازیٹیو اس کے لیے ہے تو بہت اچھا یہ میرا خیال ہے قدم ہونا چاہیے۔ پہلے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، چارٹر آف ڈکیتی، اس پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں بچھڑے ہیں، پھر اکٹھے ہوئے ہیں، الیکشن آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف ولن بن جاتے ہیں، الیکشن کے بعد پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافی عرصے سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ جو اہم ایشوز ہیں اس پر اپوزیشن کے درمیان شاید اتنی مشاورت نہیں ہو رہی تھی جتنی ضرورت تھی۔
اور اسی ضرورت کے تحت کل تمام اپوزیشن پارٹیز بیٹھی ہیں. یہ جو اتحاد ہے کسی صورت پارلیمنٹ پر حملے کے لیے نہیں ہے، یہ اتحاد کسی صورت ان کو عدم اعتماد کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے، اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کن شرائط پر قرضے لے رہے ہیں، مہنگائی اتنی کیوں بڑھ رہی ہے. حکومتی ارکان اپوزیشن اتحاد کو احتساب سے بچنے کی وقتی کوشش قرار دیتے ہیں، تاہم اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ اتحاد ملک اور قوم کو درپیش مسائل کے باعث قائم کیا گیا ہے اور تا دیر برقرار رہے گا. کیمرامین محمد اسلم کے ساتھ یاسر ملک، دنیا نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وفاق کو سندھ کے عوام کو درپیش مسائل کا ادراک ہے اور انہیں جلد حل کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. ایم کیو ایم کے اراکین قومی اسمبلی نے عمران خان سے ملاقات کی. اس موقع پر وفاقی وزراء بھی موجود تھے. دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی. اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے میں بہتری کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ ماہ حیدرآباد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے. کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی اور تکمیل میں درپیش مسائل کو بھی جلد حل کیا جائے گا. اور اپوزیشن کے اتحاد پر حکومت فکر مند ہے. تحریک انصاف کے رہنما سر جوڑ کر بیٹھ گئے. وزراء سے رابطوں میں فقدان پر اراکین اسمبلی برہم دکھائی دیے. وہ کہتے ہیں کہ یہی حالات رہے تو آئندہ جنوبی پنجاب میں الیکشن کے دوران مشکل ہوگی، جس کے بعد اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے ان شکایات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی. اسد عمر کی زیر صدارت پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے اجلاس کی اندرونی کہانی. کھلاڑیوں کے وفاقی وزیر خزانہ سے گلے شکوے. چیف ویپ عامر ڈوگر بھی وزراء کے رویے سے نالاں. شاہ محمود قریشی کی ارکان اور وزراء میں دوریاں ختم کرنے کی یقین دہانی. ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی نے موقف اختیار کیا کہ جب سے حکومت میں آئے ہیں پارٹی سطح پر رابطے ختم کر دیے گئے. وزراء ملاقات کا وقت تک نہیں دیتے. یہی حالات رہے تو جنوبی پنجاب میں آئندہ انتخابات میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. چیف ویپ عامر ڈوگر نے شکوہ کیا کہ وزراء کی سنجیدگی یہ ہے کہ اجلاس میں شرکت تک نہیں کی. اجلاس میں تجویز دی گئی ہے کہ وزراء اپنے چیمبرز اور دفاتر میں ارکان سے مسلسل رابطہ یقینی بنائیں. فیصلہ آباد ڈویژن کے پی ٹی آئی ارکان نے گلہ کیا کہ کاشتکاروں سے گنا سرکاری ریٹ پر نہیں خریدا جا رہا. شاہ محمود قریشی نے تسلی دی کہ چین کو گندم، گنے، چاول، پھل اور سبزیوں کی برآمد کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا تھا پارٹی نے جب کہا میں بریفنگ کے لیے حاضر ہوا. اپنے کام کو پورا وقت دے رہا ہوں. پارٹی کی امیدوں اور حکومتی اہداف کو ضرور پورا کروں گا. وزیر دفاع پرویز خٹک نے یقین دلایا کہ ہر وزیر ہفتے میں ایک روز ارکان کو بریفنگ دے گا. خبر دیں آپ کو کہ نیب میں جاری کیس پر وفاقی وزیر کے بیانات پر نیب نے نوٹس لے لیا ہے اور نیب اعلامیہ میں اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ کسی وزیر کی خواہش پر آصف علی زرداری کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. مراد علی شاہ اور فریال تالپور کو بھی کسی کی خواہش پر گرفتار نہیں کر سکتے. یاد دلائیں آپ کو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا تھا، حیرانگی کا اظہار کیا گیا تھا کہ اب تک نیب نے آصف علی زرداری، مراد علی شاہ، فریال تالپور کو گرفتار کیوں نہیں کیا. اس معاملے پر نیب اعلامیہ مزید کیا کہہ رہا ہے، یہ جان لیتے ہیں عامر سعید عباسی سے. عامر، کہیے گا اعلامیہ میں مزید کیا کچھ لکھا گیا ہے؟ دیکھیے، نیب کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس وفاقی وزیر کی خواہش پر آصف علی زرداری، سابق صدر مراد علی شاہ وزیر سندھ اور فریال تالپور جو ایم پی اے بھی ہیں، ان کو کسی کی خواہش پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں ابھی تک جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ نقول ہیں وہ تاحال نیب کو موصول نہیں ہوئی، اور اس حوالے سے جو سست روی کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی اس کو مسترد کیا گیا نیب کی طرف سے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو وفاقی وزیر کی طرف سے بیان دیا گیا اور انٹرویوز دیے گئے ہیں، اس سے متعلق پیمرا سے مکمل ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر کے بیانات جو ہیں یہ کیا نیب کی میں زیر تفتیش مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں. اس حوالے سے مکمل چھان بین کی جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا اس معاملے کا نوٹس لے لیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی. سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی سالانہ گوشوارے جمع کرانے میں سہل پسندی. الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سمیت 332 ارکان کی رکنیت معطل کر دی ہے.
الیکشن کمیشن کا سالانہ مالی گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف ایکشن، سینٹ اور اسمبلیوں کے 332 ارکان کی رکنیت معطل، وزیر اطلاعات فواد چوہدری، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور وزیر صحت عامر کیانی بھی معطل ارکان میں شامل۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی منظوری سے 20 سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے 72 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 115، سندھ کے 52، بلوچستان کے 19 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 54 ارکان بھی معطلی کی زد میں آئے ہیں۔ جن ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے ان میں راحیلہ مکسی، احسن اقبال، حسین الہی، مصدق ملک اور انوار الحق کاکڑ بھی شامل ہیں۔ معطل ارکان اسمبلی اجلاس اور قانون سازی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.